السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الفرڈ ایڈلر۔ ایڈلر نے سائیکو انالیسس کے بارے میں کیا ٹائپس دیں اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے انڈیویجول سائیکولوجی۔ انڈیویجول سائیکولوجی از اے سائنس دیٹ اٹیمپٹ ٹو ایکسپلین دی ایکسپیرئنس اینڈ بیہیویئر آف ایچ پرسن ایز اے آرگنائز یونٹی، یعنی یہ ایک منظم شکل میں ہر فرد کے تجربات اور رویے کو واضح کرنے کی کوشش کی اور سائنس کو انفرادی نفسیات کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا مین از اے سوشل اینیمل۔ ایڈلر ڈیفائنڈ دیٹ مین از اے سوشل اینیمل بائی نیچر۔ آل بیہیویئر occur in a social context. Man is born into the environment. The relationship of a man with his society has three dimensions: person to person, person to group, group to group. اب ایڈلر نے کیا کہا ہے، وہ یہ ڈیفائن کر رہا ہے جو مین ہے، جو ایک انسان ہے، وہ ایک سوشل اینیمل ہے اپنی نیچر کے مطابق۔ پھر اس نے اس نے کہا یہ جو ہمارے جو رویے ہوتے ہیں وہ ہماری معاشرتی کانٹیکٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں اور اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ۔ پھر اس نے سوسائٹی کو اس نے مین ایک پرسن کو سوسائٹی کے 3 ڈائمینشن کے ساتھ متاثر کیا، یعنی مطابقت دی۔ یعنی اس نے کیا کہا، اس نے کہا پرسن شخص سے شخص کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، پھر ایک شخص سے گروہ کی طرف رجحان ہوتا ہے اور پھر گروہ سے گروہ تک کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اس نے کیا کہا، اس نے کہا جو ایک انڈیویجولز ہے، انڈیویجول سائیکولوجی کے انہوں نے کہا ایک سائنس کے طور پہ اٹیمپٹ کیا، اور اس نے کہا جو ہماری ایکسپیرینس ہے بیہیویئر کو ایک پرسن کے ساتھ انفرادی طور پر واضح کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مین از اے سوشل مین، یعنی ایڈلر نے کیا ڈیفائن کیا کہ جو ایک پرسن ہوتا ہے وہ ایک نیچر کے مطابق سوشل اینیمل ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جو ایک پرسن ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں اور اس کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ 3 ڈائمینشن پہ ہوتا ہے، یعنی شخص سے شخص کی طرف پہلے رجحان ہوتا ہے، پھر شخص سے گروپ کی طرف، پھر گروپ سے گروپ تک۔ پھر اب اس کی 3rd ٹائپ ہے یونیکنیس۔ یونیکنیس کیا ہے، اکارڈنگ ٹو دی ایڈلر ایچ انڈیویجولز از اے یونیک اینٹی۔ ہی کنسیڈر ایچ پرسن ٹو بی یونیک configuration of motives, traits and values. Adler believed that in the uniqueness of human nature and in the uniqueness of the each individual. ایڈلر کا یقین تھا کہ انسانی فطرت کی انفرادی اور ہر فرد کی انفرادیت پر تھا۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہر انسان جو ہے وہ ایک یونیک ہے اور اس کی تربیت، اس کے محرکات، اس کی خصوصیات اور ویلیوز ہوتی ہیں۔ پھر وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ یونیکنیس جو ہے وہ انسانی نیچر اور اس ایک پرسن کی جو اپنی انفرادیت ہے اس پر ہوتی ہے۔ پھر منیمائز اینڈ 4th اس کے ٹائپ ہے منیمائز سیکشول نیڈز۔ ہی minimized the role of the sex in the shaping personality. Adler said that sex is important but it does not enfolds the personality. یعنی اس نے کیا کہا، اس نے منیمائز کر دیا سیکس کو ایک شیپنگ پرسنالٹی کے۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا ایڈلر نے کہا جو سیکس ہے وہ امپورٹنٹ تو ہے پر اس کی کوئی اس کے ساتھ لیکن یہ انسانی پرسنالٹی پر اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا۔ پھر امپورٹنس آف دی کانشیسنس پلے این امپورٹنٹ رول ان دی فارمولیشن آف ہیومن پرسنالٹی. ہی گیو دی امپورٹنس ٹو ایگو دین فرائڈ کنسیپٹ آف اٹ. A man does not depend totally of his instinctive urges but he planned about his life according to his own wishes and ideas. یعنی اس نے کیا کہا، اس نے کہا جو کانشیسنس ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلے ادا کر رہی ہے ہماری فارمولیشن کو ہیومن پرسنالٹی کے طور پر۔ پھر اس نے ایک امپورٹنس بتائی ہے کہ ایگو جو ہی گیوز امپورٹنس ٹو ایگو دین فرائڈن کنسیپٹ آف ایڈ. یعنی فرائڈن کا کنسیپٹ ایگو اور ایڈ تھا، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے جو ایک پرسن ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کرتا اس کے خود کے آرگیوز پہ، ان کے کچھ پلان ہوتے ہیں اپنی لائف کے، کچھ اس کی وشز ہوتی ہیں اور کچھ اس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کے مطابق وہ لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اس کی اور ٹائپس پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔